کئی بچے بہت ضدی ہوتے جا رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس کی بالکل بات نہیں مانتے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں اور پیرنٹس کو غصہ دکھاتے ہیں، ماں کے سامنے اکڑتے ہیں اور آپس میں بھی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے بھی یہ سب کر رہے ہیں تو یقین کریں آپ بینگ اے مدر، بینگ اے پیرنٹس 6 ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جو آپ انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور آپ ریپیٹیڈلی ان غلطیوں کو ڈیلی بیسس پر کر رہے ہوتے ہیں، اور پیرنٹس کی انہی غلطیوں کی وجہ سے بچے ڈھیٹ، ضدی، بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ آج کی ولاگ میں ڈسکس کروں گی کہ وہ ایسی کون سی 6 غلطیاں ہیں جو انجانے میں پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ غلطیاں بچوں کے اوپر غلط اثر ڈالتی ہیں۔ تو 1 بائی 1 سبھی پوائنٹس کو ہائی لائٹ کروں گی، سبھی پوائنٹس امپورٹنٹ ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ اور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک اگین۔ Hopefully you are all doing great. I am fine too, الحمدللہ۔ ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے 9 بجے سے۔ بریک فاسٹ والا کام تھا وہ میں نے سب کر لیا ہے، بچوں کو بھیج دیا ہے اسکول۔ اب میں آ گئی ہوں کلیننگ کرنے کے لیے، تو کلیننگ میں وہی جھاڑو پوچھا، ڈسٹنگ۔ تو چلیے گھر کا کام کرتے ہوئے اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ تو پہلے پوائنٹ پر آتا ہے عمر کے لحاظ سے زیادہ بچے سے ایکسپیکٹیشن رکھنا۔ کبھی کبھی پیرنٹس بچے سے ایسی باتیں منوانا چاہتے ہیں جو اس کی عمر سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں، جن کا کرنا بچے کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی مائیں اپنے بچوں سے ایسی توقعات اور ایسی ایکسپیکٹیشن رکھتی ہیں جو ان کی عمر، ان کے ذہن، ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، اگر 3-4 سال یا 5 سال کا بچہ ہے اور ماں اس سے یہ توقع رکھے کہ وہ صاف ستھرا رہے اور خاموش رہے، تو یہ اس کی ایج کے حساب سے ممکن نہیں ہے۔ لیکن اسے ماں بار بار یہ بولے کہ بیٹا کپڑے گندے مت کرو، صاف ستھرے رہو، چپ کر کے بیٹھے رہو، خاموش ہو کر بیٹھے رہو، شرارت نہ کرو، شور نہ مچاؤ، تو وہ الجھن اور بیزاری محسوس کرے گا، اس میں چڑچڑا پن بھی آئے گا اور وہ ہر وقت کی روک ٹھوک سے ضدی اور ڈھیٹ بھی ہوتا جائے گا۔ اسی طرح بچہ بڑا ہے، 8 سال، 9 سال، 10 سال، 12 سال کا ہے اور وہ کوئی کام کرنا بھول جاتا ہے یا کام غلط کر دیتا ہے، تو یہ اس کی گروتھ کا حصہ ہے، اس کی ایج کا حصہ ہے۔ لیکن ماں باپ اگر اس بچے کو بدتمیز یا بے عقل کہیں گے تو اس سے بچہ بد اعتمادی اور نافرمانی کی طرف چلا جائے گا۔ اس طرح بچے ضدی ہونے لگتے ہیں اور کئی بچے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو اس کی عمر کے حساب سے کام اور ذمہ داریاں دیں۔ کئی دفعہ مائیں اپنی بیٹیوں سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتی ہیں کہ میں اس عمر میں اتنا کام کر لیتی تھی اور میری بیٹی نہیں کرتی۔ دیکھیں آپ کے گھر کے حالات اور ماحول ڈیفرنٹ تھے، آپ ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرتے تھے، اور آج کل کا انوائرمنٹ بالکل چینج ہے۔ آج کل کے بچے آج کل کے حساب سے ہی کام کرتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ دوڑ نہ لگائیں، یہ مقابلہ بازی نہ کریں کہ ہم اس ایج میں یہ کام کرتے تھے تو ہمارے بچوں کو بھی یہ کام آنے چاہیے۔ آپ اپنے گھر کے ماحول کے حساب سے کام کرتے تھے اور آپ کے بچے اس حساب سے کام کرتے ہیں جس کی آپ نے ان کو عادت ڈالی ہوئی ہے۔ تو ہمیشہ بچے کی عمر، اس کے مائنڈ کے لیول اور اس کی جذباتی سمجھ بوجھ کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے سے توقعات رکھیں، اس سے ایکسپیکٹیشن رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بچہ 8-10 سال کا ہے تو یہ سب ہمارے کام کرے، جو ہم چاہتے ہیں یہ اسی طرح باتوں کو سمجھے، ہماری بات کو مانے اور بس فوراً سمجھدار ہو جائے اور الٹی سیدھی کوئی حرکت نہ کرے۔ پوائنٹ نمبر 2، تعریف سے زیادہ تنقید کرنا۔ کئی ماؤں کا یہ کمیونیکیشن پیٹرن بن جاتا ہے کہ وہ سارے دن میں اپنے بچوں کی کوئی تعریف نہیں کرتی، بلکہ سارا دن صرف ان پہ بس تنقید کرتی ہیں اور ان کے نیگیٹو پوائنٹس کو ہی ہائی لائٹ کرتی ہیں۔ بات بات پر مائیں اپنے بچوں کو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ کام غلط کر دیا، یہ کام ایسا کر دیا، یہ کام ویسا کر دیا۔ اس طرح کے جملے جو صرف تنقید بھرے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مستقل تنقید آپ کے بچے کے ذہن میں ایک خاص پیٹرن بنا لیتی ہے، جس کی وجہ سے مستقل وہ منفی کیفیت میں رہنا شروع کر دیتا ہے، اور جب بچہ نیگیٹیوٹی میں رہتا ہے تو وہ ضدی اور چڑچڑا بنتا رہتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور بچہ ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ تو بچوں کی اس بات کو آپ کو کیسے سمجھنا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے بچے کے جتنے بھی اچھے بیہیویئرس ہیں، جتنی بھی اس میں اچھی باتیں ہیں، جتنی بھی اس میں پازیٹیو باتیں ہیں، آپ کو انہیں چن چن کر ٹارگیٹ کر کے اپریشیٹ کرنا ہے۔ یعنی تنقید کم سے کم کرنی ہے اور تعریف زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ اپنے بچے کے اچھے عمل کو ڈھونڈے، جب بچہ کوئی بھی اچھا کام کرے تو اس کو حق کریں، اس کو پیار کریں، اس کو اپریشیٹ کریں۔ سارے دن میں آپ کا بچہ کوئی تو اچھا کام کرتا ہے نا، تو بس اسی کام کی آپ کو تعریف کرنی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سارے دن میں بچہ کوئی ایک بھی بات آپ کی نہ مانے یا کوئی ایک بھی کام اچھا نہ کرے، تو بس اسی ایک اچھے کام کی تعریف کر دیں، اور جب بچہ شرارت کرے تو اس کو بڑے پیار سے سمجھائیں، کہانیوں کے ذریعے اس پر ڈنڈا لے کر نہ چڑھیں۔ بچے کو ہر کسی یہ نہ کہیں کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، تم نے وہ غلط کیا ہے۔ تو اس کمیونیکیشن پیٹرن سے تھوڑا باہر نکلیں۔ جب بھی آپ بچے کی تعریف کرتے ہیں نا کسی بھی کام کے حوالے سے،
تو بچہ اس کام کو اور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، بچے کی بات سنے بغیر ہی اپنا حکم چلا دینا۔ اکثر بچہ جب کسی کی شکایت لے کر آتا ہے یا کوئی بات بتانے آتا ہے آپ سے، تو اکثر پیرنٹس بچے کی بات سنے بغیر ہی اس کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں اور اسے چپ کروا دیتے ہیں کہ چپ کرو، تم نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی۔ اس طرح بچہ ڈر سہم بھی جاتا ہے اور چڑچڑا ہو جاتا ہے، تو بچہ یہی سوچنے لگتا ہے کہ میری تو کوئی بات ہی نہیں سنی جاتی۔ آپ خود یہ بتائیں کہ آپ کی بات سنے بغیر ہی آپ کو کوئی چپ کروا دے کہ ایسے نہ کرو، تم نے ہی کوئی غلط بات کی ہوگی، تم نے ہی کوئی غلط بیانی کی ہوگی، اور جب آپ کی بات نہیں سنی جائے گی تو آپ پر کیا بیتے گی؟ آف کورس آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، آپ چڑچڑے ہوں گے، ضدی ہوں گے، آپ کے ایموشنز ڈسٹرب ہوں گے، آپ جذباتی طور پر ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو بچہ بھی بالکل یہی کرتا ہے، اس کے ایموشنز بھی ہرٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ بچے کو احساس اہمیت دلائیں، یعنی اس کو یہ فیل کرائیں کہ آپ کی بات کی بھی کوئی اہمیت ہے، آپ کی بات بھی امپورٹینس رکھتی ہے۔ پہلے بچے کو اس کی مکمل بات کہنے دیں، غور سے سنیں اور پھر اس کا جواب دیں۔ اگر آپ بچے کی پوری بات سنے بغیر ہی جواب دے دیں گے نا، تو وہ بھی آگے چل کر آپ کی پوری بات نہیں سنے گا اور آپ کو جواب دینے لگ جائے گا۔ اپنے سے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرے گا۔ پھر آپ کہیں گے کہ بچہ بدتمیز ہو گیا ہے، جواب دینے لگا ہے، ضدی ہو گیا ہے، اصل میں وہ آپ کے بیہیویئر کو کاپی کر کے ایسا ہوا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، موبائل کے ذریعے بچے کو چپ کروانا۔ جب بچہ کوئی غلطی کر رہا ہو، کوئی شرارت کر رہا ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر شور مچا رہا ہو، تو بہت ساری ماں یہ کہتی ہیں کہ بیٹا موبائل لے لو۔ موبائل لینے سے بچے خاموش ہو جاتے ہیں اور موبائل لے کر بچے مزے سے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، کیونکہ بچے نے یہ سوچ سمجھ لیا ہوتا ہے، یہ سیکھ لیا ہوتا ہے کہ جب بھی میرے جذبات ہرٹ ہوں گے تو بس مجھے موبائل چاہیے اور بس ایک کونا چاہیے۔ اور جب بھی ماں باپ یہ کرتے ہیں نا، تو بچے ان سے ڈیٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ہمارے جذبات کو سمجھے یا نہ سمجھے، بس ہمیں موبائل مل گیا ہے تو سب ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی چھوٹے موٹے مسائل آتے ہیں نا، تو وہ کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے۔ تو یہ غلطی آپ نہ کریں، بلکہ بچے کے ساتھ اس وقت کنیکٹ ہوں، اس کو 15-20 منٹ کا کوالٹی ٹائم دیں، اس کو کوئی کہانی سنائیں، اس کو کوئی اپنا اچھا واقعات سنائیں، ایک اچھا ماحول کریٹ کریں تاکہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ جڑیں، نہ کہ موبائل کے ساتھ۔ اگر آپ بچے کو موبائل کے ساتھ ہی کنیکٹڈ رکھیں گے نا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بچے آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 5، پیرنٹس کا بچوں سے غصے سے بات کرنا، نرمی کی بجائے سختی سے ہدایت کرنا۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غصے سے دی گئی ہدایت اور نصیحت سب سے پہلے جا کر دماغ کا دروازہ بند کر دیتی ہے، یعنی دماغ میں جانے سے پہلے ہی دماغ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب بچے کو آپ غصے میں نصیحت کرتے ہیں نا، بچے کے دماغ کا وہ حصہ جس سے وہ دنیا سے کنیکٹ ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے۔ تو جو مائیں جو باپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بچے کو سختی کے ذریعے، غصے کے ذریعے بچے کو سیدھا کیا جائے، تو وہ بہت غلط سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بچے کبھی بھی غصے میں دی گئی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اسے اگنور کرتے ہیں، ان کے دماغ تک وہ بات جاتی ہی نہیں ہے۔ تو بچہ جب بھی رو دھو رہا ہو، غصے میں ہو، تو بچے کو اس وقت ہرگز نہ سمجھائیں، بلکہ ماحول کو کام ڈاؤن ہونے دیں اور پھر اس کو ہدایت دیں، اس کو پیار سے سمجھائیں۔ چھٹی غلطی جو اکثر پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا آپس میں لڑنا جھگڑنا ہے۔ اسپیشلی بچوں کے سامنے جو پیرنٹس آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں یا اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، یا اکثر شوہر تو بیوی پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، تو بچے جب یہ ماحول گھر کا دیکھتے ہیں نا، تو ان کے اندر ایک خوف اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، جنہیں اتنا نہیں پتا ہوتا، جب وہ اپنے پیرنٹس کو لڑتا ہوا جھگڑتا ہوا دیکھتے ہیں، اونچی آوازوں کو سنتے ہیں، جھگڑا دیکھتے ہیں، تو وہ بے چینی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ اور چھوٹے بچوں کو کیونکہ اپنے جذبات اور ایموشنز کو مینیج کرنا نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو وہ چڑچڑے پن کا شکار ہونے لگتے ہیں، ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایک خوف زدہ انسان کیسا ہوتا ہے؟ اس کی سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے، اس کے اندر اعتماد کم ہونے لگتا ہے، اور بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز بھی آتے ہیں جو صرف ماں باپ کے جھگڑا دیکھنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیں، چھوٹی موٹی اختلافات، ناراضگی تو ہر جگہ ہوتی ہے، تو اس ناراضگی کو، اس اختلافات کو کبھی بھی بچوں کے سامنے ڈسکس نہ کریں اور نہ لڑے جھگڑیں۔ اکیلے کمرے میں تنہا بیٹھ کر جو مرضی چاہے ڈسکس کریں، لیکن بچوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا اختلافات چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں، بچوں کو بدلنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، تبھی بچے بھی آپ کے رویوں کو کاپی کریں گے اور خود بھی ویسے ہی بنیں گے، کیونکہ آپ کا رویہ، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا بیہیویئر، وہ سب بچے دیکھتے ہیں اور انہی کو کاپی کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔